بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کی مہربانی سے درس سیرت پاک کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی آج 18ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر موقع پر دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام سمجھاتے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا تھا آپ موقع چوکتے نہیں تھے، حج کا موقع ہو یا بازار میں ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور اسلام کا چرچا مکے سے نکل کر مدینہ اور اس کے اطراف میں ہونے لگا۔ مدینہ کے کچھ لوگ، 6 افراد کا ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرے سال 12 آدمیوں کا ایک قافلہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرے سال 70 یا 73 افراد کا ایک قافلہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے، اس لیے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اس کو بیعت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی موقع پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مدینہ پاک ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ چنانچہ جو صحابی اکیلے جا سکتے تھے یا اپنے خاندان کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، جس طرح بھی ہو سکتا تھا، صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر کے وہاں جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ علی الاعلان کا حرم شریف میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، کوئی ہے جو میرا راستہ روک سکتا ہے؟ اور دوسرے جو صحابہ جو کمزور تھے وہ کسی کے ساتھ ہو کر، کسی کی پناہ میں آ کر قافلے کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر تھے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تب ہجرت کریں گے۔ چنانچہ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، یا ایسے لوگ جو کسی کی غلامی میں تھے وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ ان کے علاوہ اکثر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ٹھہر جاؤ، اللہ کی طرف سے مجھے حکم مل جائے گا، اجازت مل جائے گی تو ہم ساتھ سفر کریں گے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکیلے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر پوری تیاری کر کے رکھی۔ 2 اونٹنیاں انہوں نے سفر کے لیے خرید لی، اپنے خادم حضرت عامر بن فہیرہ کو تیار کر لیا، ایک دوسرے ساتھی جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن معتمد تھے، جو مدینے جانے کے جو راستے تھے ان راستوں سے واقف تھے، عبداللہ بن اریقط رہبر کے طور پر ان کو تیار کر لیا تھا۔ دوسری طرف مکے کے مشرکین اور کفار نے دیکھا کہ یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں اور وہاں اطمینان سے رہ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، اگر یہ لوگ مدینے میں جا کر مضبوط ہو گئے،
وہاں ان کی حکومت ہو گئی تو پھر مکے کے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مکے سے شام اور فلسطین تجارت کے جو قافلے جایا کرتے تھے وہ مدینہ پاک ہو کر ہی جاتے تھے، اس لیے ان کو یہ بھی خطرہ لاحق ہوا کہ اگر مدینہ کے اندر مسلمانوں کی حکومت بن گئی تو پھر ہمارے لیے تجارت کا مسئلہ ہو جائے گا، اور سب سے بڑی دشمنی تو ان کو اسلام سے تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کسی بھی طرح نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اگر محمد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو پھر وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور آئندہ ہمارے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ دار الندوے کے اندر بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان بھی وہاں پہنچ گیا۔ مشورہ شروع ہوا، کسی نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی میں باندھ دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ قید ہی میں مر جائے۔ اس بوڑھے آدمی نے، وہ شیطان جو بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے نے مشورہ دیا کہ محمد کو مکے سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، وہ یہاں سے چلے جائیں، پھر دنیا میں کہیں بھی جا کر رہے، ہمیں ان سے کیا واسطہ۔ لیکن پھر بوڑھے نے کہا کہ نہیں، اگر محمد یہاں سے چلے گئے تو مدینے ہی جائے گے، وہاں جا کر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر تمہارے لیے خطرات ہے۔ چنانچہ یہ رائے بھی انکار کر دی گئی۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے ایک رائے دی کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ مکے کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان تیار ہو جائے اور محمد جب رات میں اپنے گھر میں سو رہے ہوں اس وقت سارے ہی نوجوان ایک بار ان پر حملہ کر دے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ سارے مکے والوں سے بدلہ تو نہیں لے سکیں گے، ان سے قصاص کا مطالبہ تو نہیں کر سکیں گے، ہاں البتہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے تو سارے خاندان اور قبیلے والے مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ ابو جہل نے جب یہ رائے پیش کی تو بوڑھا بالکل خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ رائے تمہاری بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ سب نے اس پر اتفاق کر لیا اور طے کر لیا کہ رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو تو آدھی رات کے بعد گہری نیند میں جس وقت ہو اس وقت ہم حملہ کر دیں گے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منصوبے سے باخبر کر دیا کہ تمہارے حق میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، یہ پلاننگ کی ہے، لہذا آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کی تیاری کریں، ہجرت کے لیے نکل جائے۔ چنانچہ دوپہر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر سے کہہ دیا کہ رات میں تیار رہیں، آج ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے مکان میں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمنی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے، وہ حضرت علی کو دے دی کہ یہ اوڑھ کر سو جائے، اور مکے والوں کی جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ ان کے حوالے کر دی کہ جب ہم یہاں سے نکل جائیں تو 3 دن کے بعد یہ امانتیں مکے والوں کے حوالے کر کے تم ہمارے پاس یثرب یعنی مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے، مکے کے سارے بڑے بڑے خاندان کے نوجوان تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ رب العزت کے حکم سے مٹھی کے اندر مٹی لی، کنکریاں لی، ریت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان پر ڈالی تو سارے لوگوں کی آنکھوں میں چلی گئی، سب اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور کرم سے ان کے درمیان سے بہت اطمینان سے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرف کافی دیر ہو گئی، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی نکل نہیں رہا ہے، بلکہ وہ جو بوڑھا تھا اب وہ ایک دوسرے آدمی کے شکل میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟
تم جس شخص کا انتظار کر رہے ہو وہ تو یہاں سے کب سے نکل چکے۔ لیکن ان لوگوں کو اس بوڑھے آدمی کی بات پر اعتماد نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے گھر میں دیکھا کہ کوئی بستر پر سویا ہوا ہے، چنانچہ وہ لوگ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے نکل گئے، اور مکے سے 7 یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جس کا نام سور ہے۔ اس کی بالکل بلندی پر ایک غار ہے جس کو غار سور کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس غار میں جانے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود اندر تشریف لے گئے تاکہ اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو ہٹائے، ختم کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر صفائی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اندر جتنے بھی سوراخ تھے اس کو اپنے کپڑے کے ذریعے بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس کے بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا، تو آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ جس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، اس کے اندر سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور حضرت ابوبکر کو ڈسنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو، یہ ہے محبت اور عشق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو۔ سانپ اندر سے کاٹتا رہا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں وہاں سے نہیں ہٹایا۔ بہت دیر کے بعد جب تکلیف ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا اور زہر کا اثر ختم ہو گیا، گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن رہے، اور 3 دن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو یہ حکم کر دیا تھا کہ آپ دن بھر مکے والے ہمارے بارے میں جو بھی گفتگو کرے وہ سنیں اور رات میں آ کر خبر دیں، اور اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کھانا توشہ تیار کر کے رات کے وقت پہنچا دیا کرے، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بکریاں لے کر دن بھر ادھر چراتے رہیں اور رات کے وقت بکریاں لے کر اس کا دودھ دو کر ہم کو پہنچا دیں۔ چنانچہ 3 دن تک یہ مرحلہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن رکے رہے، اور حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں آ کر رات میں مکے والوں کی ساری خبریں اور باتیں سنا جاتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رات میں وقت بکریاں لے کر دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسی دوران مکے کے کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ لوگ وہاں تک پہنچنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا بھی کہ اللہ کے رسول یہ لوگ بالکل قریب آ گئے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے قدم کی طرف نظر کریں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت اس غار سے نکلے۔ اسی وقت حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط، عامر بن فہیرہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، وہ اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ گئے، اور عبداللہ بن اریقط اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر راستہ بتانے کے لیے وہاں آ پہنچے۔ گویا کہ 4 افراد کا یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط،
4 افراد کا یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، اور بڑے محبت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے الوداع کرتے ہوئے کہا کہ مکہ تو بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ ہے، اگر میرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مکے کے اندر اب مکے والوں نے دیکھا کہ محمد تو یہاں سے نکل چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ان کے قافلے کی خبر دے گا یا ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا، ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ بس 100 اونٹوں کا انعام کا یہ اعلان کرنا تھا کہ ہر شخص اپنے طور پر کوشش میں لگ گیا، لیکن ہر شخص اس کو اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ ایک صحابی جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ کسی طرح راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے تھے، اور قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قافلے کو پکڑ لیتے، لیکن وہاں اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہوئی، اور پھر ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ کیا واقعہ تھا، کیسے انہیں پتہ چلا، کیسے وہ سفر کے نکلے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہاں کہاں ٹھہرے، حضرت ام معبد کے خیمے میں ٹھہرے، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ اس کو بھی آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتدا ہے اور مکے سے مدینے کی طرف روانگی ہے۔ آج کے درس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جیسے صحابہ کرام کو حکم فرمایا سب سے پہلے ہجرت کر کے چلے جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا، بلکہ پہلے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا، اور آپ خود اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک نبی بھی اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر رہتا ہے، اور نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ اللہ کا حکم نہ پالے کوئی عمل نہ کرے۔ گویا حکم الہی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی بھی وقت نکل سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے بھرپور تیاری کی۔ اللہ رب العزت کی ذات اس پر قادر تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر کسی بھی طرح بہت جلدی مدینہ پاک پہنچا دیتی۔ جیسے معراج کا سفر ہوا، لمحوں کے اندر کتنا لمبا سفر طے ہو گیا، لیکن نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے اسباب اختیار کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن چھپے رہے، وہاں پر سارا نظام کیا گیا۔ گویا کہ توکل اور چیز ہے، یعنی آدمی اسباب اپنے طور پر پورے اختیار کرے، پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑے۔ ورنہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے سے نکل کر سیدھے ہی مدینے کی طرف چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اسباب اختیار کیے، اور بچنے کی جو کچھ بھی تدبیر ہو سکتی تھی وہ ساری تدبیریں اختیار کی گئی۔ اسی طرح تیسری بات کہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت کہ ذرہ برابر بھی تکلیف کو گوارا نہ کیا۔ زہریلا جانور کاٹ رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا پاؤں وہاں سے نہیں ہٹایا۔ تو یہ ہے محبت اور عشق نبی۔ اصل محبت اور عشق یہی ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے عشق نبوی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں سنتوں سے خالی ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل میں سچی محبت پیدا کرے، اتباع سنت کا ذوق و شوق پیدا کرے، سنتوں کو سیکھے اور ان پر عمل کرے۔ یہی آج کے سب درس کا ہم سب کے لیے خلاصہ ہے۔
اور اس میں ہمارے لیے یہی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اتباع سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔